بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں جناب حسن شگری صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع ملا، جس میں مسلمانوں کے اولین دور کی سیاسی چپکلش کی تاریخ زیر بحث آئی۔ اس میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، جس پر بہت سے تبصرے موصول ہوئے، سوالات اور اشکالات اور اعتراضات موصول ہوئے۔ ان میں سے کچھ ایسے سوالات تھے اور کچھ ایسے اعتراضات تھے جن کا جواب دینے کی ضرورت محسوس کی گئی، اور اس کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ حسن شگری صاحب کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ 7 جولائی کو ان کے یوٹیوب چینل پر شائع کی گئی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ سوال تھا کہ میں بار بار اپنی کتاب کا ذکر کر رہا ہوں، تو وہ کتاب میری کہاں سے ملے گی؟ یہ کتاب ابھی زیر تکمیل ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی یہ پایۂ تکمیل کو پہنچے گی، تو پھر اس کی اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کی گئی تھی کہ میرے جو سورسز ہیں، ماخذ ہیں، وہ کیا ہیں جہاں سے میں یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ تو ماخذ بنیادی ہیں، ان میں کچھ کا تو ذکر میں نے کیا تھا، لیکن تفصیل نہیں بتا سکا تھا۔ سب سے پہلا ماخذ تو خود قرآن مجید ہے، جو اس سیاسی چپکلش کی تاریخ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں جو میرا بنیادی سورس ہے سورہ قرآن مجید کے اندر، وہ سورہ حجرات ہے۔ تو میں آڈینس سے بھی یہ تجویز کروں گا کہ اگر آپ سورہ حجرات کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں کہ اس میں ہماری تاریخ کا کیا جو چپکلش کی تاریخ ہے اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، تو آپ اس نقطہ نظر سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو وہ رہنمائی ملے گی جو مجھے نظر آئی۔ اس کے علاوہ جو تاریخ کی بنیادی کتابیں ہیں، اس میں سب سے پہلی تاریخ ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، تبری ہے، اخبار الطوال ہے، یا تاریخ یعقوبی ہے، البدایہ والنہایہ، اور تاریخ مسعودی ہے، الطبقات الکبریٰ ہے، الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ پھر معجم البلدان ہے، نہج البلاغہ ہے، مسند احمد ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث جس میں دور فتن کی احادیث زیر بحث آئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تاریخ سے متعلق ہیں۔ پھر نسب قریش ہے زبیری کی، پھر جمہرۃ الانصاب ہے امام ابن حزم کی، پھر منہاج السنہ ابن تیمیہ کی۔ تو یہ بنیادی کتب ہیں جن سے میں نے تاریخ کو پیش کیا ہے، اس کے حوالے دیے ہیں۔ دور حاضر میں جن کتابوں کا مطالعہ کیا گیا ہے اور ان سے رہنمائی لی گئی ہے، ان میں فجر الاسلام ہے امین مصری کی، خوارج ایک مطالعہ ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ کی، پھر سید عثمان بن عفان ڈاکٹر الصلابی کی، پھر مولانا محمد نافع کی کتب ہیں، پھر خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی، آف کورس اس کو شامل کرنا تھا، المرتضیٰ ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی، واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر عتیق الرحمن سنبھلی کی، محمود عباسی صاحب کی کتب، اور مسلم تاریخ اور عہد جدید کے شبہات مبشر نذیر۔ یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اس کو بھی لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اپنی ترتیب کے لحاظ سے، اپنی تحقیق کے لحاظ سے یہ کتاب بھی بہت عمدہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں پڑھی گئی ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ تو یہ چند سورسز تھے میرے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایک سوال یہ موصول ہوا کہ میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ حضرت حسن کی سیاسی حمایت نہیں تھی، اور پھر میں نے یہ کہا کہ کوفہ میں ان کی حمایت بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ سیاسی حمایت ان کی حجاز میں بہت کم تھی، لیکن ان کی حمایت کوفہ میں زیادہ تھی اور پہلے سے ہی تھی۔ تو یہ بات کی گئی تھی، ان کو کوفہ کی حمایت حاصل تھی، اسی وجہ سے تو وہ کوفہ گئے تھے، حجاز میں نہیں رہے تھے۔ دوسری بات یہ کی گئی، ایک اور کوسچن یہ کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ احساس تھا کہ مختلف جو ان کی وفات کے قریب جو مختلف سیاسی سینٹر بن گئے تھے، جیسے مکہ مدینہ میں یہ سیاسی مراکز بن گئے تھے، جہاں پہ بنو امیہ کی یا حضرت معاویہ کی
مخالفت تھی، اور یہ لوگ اپنی یہاں کے جو نوجوان تھے وہ اپنی خلافت یا اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوفہ، مکہ، مدینہ یہ تھے سیاسی سینٹر۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، یا ان کی جو خواہشات تھیں یا عزائم تھے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کی کیا کوشش کی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی 19 سال کی خلافت میں تمام لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک اختیار کیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، وہ ان کو کھلے دل سے وظائف دیتے تھے، بڑے سخاوت سے وظائف دیے جاتے تھے۔ لاکھوں کے لوگ جو تھے جب ملنے آتے تھے حضرت امیر معاویہ کے پاس، وہ ان کو بڑے عزت اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے، شکایات سنا کرتے تھے، تنقید برداشت کیا کرتے تھے، اور جو عوامی بہبود کے بہت سے کام ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے کیے، تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ تھے جو اپنی الگ سیاسی شناخت چاہتے تھے، وہ اپنی سیاسی شناخت کو منوائے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ آج کے جو سیاسی مزاج ہوتا ہے یا جو سیاسی حرکیات ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کو لے لیں آپ، یا کسی بھی ملک کو لے لیں، وہاں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی سیاسی شناخت سے دستبردار نہیں ہوتی ہیں، چاہے ان کے ساتھ آپ کتنا ہی پاور شیئرنگ کر لیں، جو بھی کر لیں، وہ اپنی سیاسی شناخت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوتی۔ الیکشن ہوتا ہے، ایک جماعت جیت جاتی ہے جو حکومت بناتی ہے، باقی اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ آپ چاہے کتنا ہی اچھا سلوک کر لیں، وہ اگلے الیکشن میں پھر آپ کے خلاف ہی کھڑے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس بار وہ جیتیں۔ تو یہی معاملہ اس زمانے میں بھی تھا۔ تو سلوک تو بہت اچھے کیے گئے، لیکن جن لوگوں نے اپنی سیاسی شناخت الگ بنانی تھی انہوں نے کوشش کی۔ پھر ایک بات یہ کی گئی کہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان جھگڑا تو خلافت پر تھا، مگر جب صلح ہوئی تو اس میں خلافت یا جانشینی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بات ہی غلط ہے۔ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان خلافت کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ ایک تاثر ہے جو کئی بعد میں پیدا ہوا، اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی آپ تاریخ پڑھیں وہاں پہ یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ حضرت معاویہ خلافت کے لیے لڑ رہے ہیں، خلافت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ تو امیر شام کہلاتے تھے۔ تو حضرت حسن سے انہوں نے خلافت کے لیے کوئی جھگڑا نہیں کیا ہے۔ جو عراقی تھے وہ جب حضرت حسن خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے انہیں مجبور کیا کہ شام پر حملہ کیا جائے۔ یہ تھی بات، یہ جو پہل تھی پھر ادھر سے ہی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت معاویہ بھی اپنی فوج لے کر نکلے، لیکن انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ صلح کر لی جائے تو اچھی بات ہے، جو حضرت حسن نے فوراً قبول کر لی۔ تو اس لیے اس میں خلافت کا جھگڑا تو تھا ہی نہیں، یہ تاریخی حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانشینی کی کوئی بات نہیں ہوئی، تو جانشینی کی بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ جانشینی کے یہ خیال ہے لوگوں کا کہ حضرت معاویہ سے حضرت حسن نے یہ شرط کی تھی کہ وہ اپنا جانشین نہیں بنائیں گے۔ جب صلح کا معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ شک تھی۔ ایسی کوئی شک کا ذکر نہ تبری میں ہے، نہ ابن کثیر یہ بات کرتا ہے، نہ اخبار الطوال میں ہے، کسی جگہ بھی یہ شک موجود، یعقوبی میں بھی نہیں ہے، کسی جگہ یہ اس شک کا ذکر نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے کہیں تاریخ مسعودی میں، یہ بعد میں کئی لوگوں نے اس کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب حضرت یزید کے خلاف اقدام کیا تو انہوں نے کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یزید کی جو تقرری ہے وہ خلاف قاعدہ ہوئی ہے، یہ جو شرط تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ حالانکہ حضرت حسین کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ وہ اس بات کو ہائی لائٹ کریں کہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ تو یہ حضرت حسین کی طرف سے بھی کوئی اس خلاف ورزی کا ذکر نہیں۔ پھر جو صحابہ ہیں جنہوں نے یزید کی جانشینی پر اختلاف کیا تھا، ان میں سے بھی کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا کہ ایسی کوئی شک تھی جس کی خلاف ورزی حضرت معاویہ نے کی ہے۔ تاریخی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں صرف ایک روایتوں کی ایک روایت ہوتی ہے نا، وہ نامعتبر بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ درست ہوگی تو وہ اپنے نتائج پیدا کرتی ہے، اپنے ساتھ پھر اپنے بعد سیکوینس پیدا کرتی ہے، نتائج پیدا کرتی ہے، وہ ایک مجرد بات نہیں رہ جاتی ہے۔ اگر حضرت معاویہ نے ایسی کوئی جانشینی کی شرط کی ہوتی تو پھر جب اس شرط کی وہ خلاف ورزی کرتے تو بہت سی آوازیں اٹھتیں، صحابہ کی طرف سے اٹھتیں، اہل بیت کی طرف سے اٹھتیں، حضرت حسین کی طرف سے اٹھتیں، اور لوگ اس کا ذکر کرتے
کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر اولین مصادر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے ہیں، یہ بعد والوں کی اختراع ہے جو پھر بعد میں مورخین نقل کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح بھی تھی۔ تو اس لیے کسی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ صرف ایک بات آ گئی ہے تو آپ اس کو پکڑ لینا ہے، نہیں، پھر اس کے ساتھ جو اس کے نتائج نکلتے ہیں اس کا بھی ذکر کریں کہ اگر یہ بات تھی تو پھر فلاں نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، فلاں موقع پر جب ضرورت تھی پھر کیوں ذکر نہیں کیا، تو وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ تو یہی طریقہ درست ہوتا ہے تاریخ کے مطالعے کا۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت علی کی بیعت اگر نہیں کی تھی تو پھر وہ ان سے کوفہ کی اور بصرہ کی گورنری کیوں مانگ رہے تھے؟ جب مانگ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انہوں نے بیعت کر لی تھی۔ یہ طریقہ ہے قانونی انداز سے چیزوں کو دیکھنے کا، یعنی عدالت لگی ہوئی ہے، عدالت میں مقدمہ پیش ہے اور پھر قانونی نکات زیر بحث ہیں۔ یہ طریقہ ہے ہمارے ہاں چیزوں کو دیکھنے کا۔ جو سیاسی حرکیات سماج کے اندر کار فرما ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے نہیں چلتی ہیں۔ ہوا یہ تھا، جو ایکچول سچویشن تھی، کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت علی کی جو بیعت کی تھی وہ مالک اشتر اور جو دیگر باقی لوگ تھے وہ لوگوں پر زبردستی کر رہے تھے، جبر کر رہے تھے کہ بیعت کرو، تو انہوں نے اس موقع کو ٹالنے کے لیے بیعت کر لی تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت طلحہ اور زبیر کو حضرت علی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی بیعت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اس سے پہلے حضرت علی کی بیعت کے لیے ووٹ دیا تھا جب خلیفہ سوم کا انتخاب ہو رہا تھا، تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوئے تھے۔ پھر حضرت زبیر وہ شخصیت ہیں جو خلیفہ اول کی جب انتخاب ہو رہا تھا اس وقت بھی حضرت علی کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ تو معاملہ ان کا تھا۔ یہاں جو یہ لوگ بیعت نہیں کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ باغی جو تھے اصلاً وہ حکومت پر قابض تھے، انہوں نے تو حضرت طلحہ اور زبیر کو بھی خلیفہ بننے کی دعوت دی تھی، مگر ان لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں کے انتخاب پر ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، یہ تو خود ان کے کریکٹر جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر بھروسہ کر کے آپ خلیفہ بنیں اور پھر لوگوں سے اس بات کو منوائیں کہ آپ ان کی بیعت کی وجہ سے خلیفہ بن گئے تو آپ سب لوگ بھی خلیفہ ہمیں مان لیں۔ تو وہ اس طرح کی مشکوک قسم کے صورتحال میں خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ حضرت علی نے باوجود اس کو قبول کر لیا، تو لیکن وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ جو حکومت ہے وہ تو باغیوں کے ہاتھ میں ہے، قبضے میں ہے، تو اس بنا پر وہ نہیں پسند کر رہے تھے کہ وہ حضرت علی کی اس موقع پر بیعت کریں۔ اب خلافت انہوں نے امارت کیوں مانگی کوفہ اور بصرہ کی؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر حضرت علی انہیں موقع دیتے ہیں حکومت میں شامل ہونے کا تو پھر وہ جو اولڈ سکول آف صحابہ ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ یہی لوگ پہلی خلافتوں میں بھی شریک کار رہتے تھے، تو صحابہ ہی مل جل کر نظام خلافت، نظام حکومت چلا رہے تھے، تو اب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اگر شامل ہو جاتے ہیں تو حالات کو ہم اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں، باغیوں سے چھٹکارا کسی طرح کرنے کی چھٹکارا پانے کی کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ اس بنا پر جو ان کی بالجبر بیعت تھی وہ ممکن تھا کہ آگے جا کے اگر حالات درست ہوتے ہیں تو وہ بالرضا بیعت میں تبدیل ہو جاتی، مگر حضرت علی کی نان کوآپریشن کی وجہ سے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، تو پھر 4 مہینے ان لوگوں نے ویٹ کیا اور پھر یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے، اور چونکہ بیعت بالجبر تھی تو اس لیے ان کے اوپر اس کو اوبلائج کرنے کا، اس کی پاسداری کرنے کا کوئی فرض عائد نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ قانون کی باریک آنکھ لگا کر، اینک لگا کر ان چیزوں کو دیکھیں گے تو قانونی عدالت میں تو آپ مقدمہ جیت سکتے ہیں، مگر سیاسی حرکیات کے میدان میں پھر آپ کی بات جو ہے وہ کوئی اتنی وقت نہیں رکھتی۔ ایک بات یہ کی گئی ہے کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو لوگ اپنی فیلڈ کے بہت ماہر ہوتے ہیں، اسپیشلائزڈ ان اپنی اسپیسیفک فیلڈ ہوتے ہیں، وہ ان کی سماجی اور سیاسی آراء عام طور پر بہت زیادہ وہ نہیں ہوتی، گہری نہیں ہوتی، ان کی بصیرت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور اس بنا پر یہ کہا گیا کہ پھر آپ بھی تو اسپیشلائزڈ ان ایجوکیشن ہیں، آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں، اور پھر غامدی صاحب بھی آپ کے جو استاد ہیں وہ بھی تو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، پھر ان کی بھی سیاسی اور سماجی آراء معتبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے سیاست اور سماج کو اگر اپنا موضوع بنا لیا ہے، اس پہ تحقیق کی ہے، تو پھر تو ان کی آراء معتبر ہو جائیں گی نا، تو ان کا تو موضوع ہی یہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو
سیاسی اور سماجی حرکیات کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس بنا پر ہم اس پہ کوئی رائے دے رہے ہیں، باقی اس کو قبول کرنا نہ کرنا تو آپ کی اپنی ثوابدید ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان سیاسی آراء کی کوئی حقیقی وقت اور ویلیو بنتی ہے تو قبول کر لیجئے، نہیں بنتی ہے تو بتائیے کہ ان میں کیا غلطی ہے، کیا بصیرت کی کمی ہے۔ تو مزید بھی کچھ سوالات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس پر ہم ایک اور ویڈیو بھی بنائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے موضوع پر جناب حسن شگری صاحب کے ساتھ میری جو پوڈ کاسٹ 7 جولائی کو نشر ہوئی تھی، اس پر بہت سے سوالات، اشکالات اور اعتراضات موصول ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ سوالات اور اعتراضات کے جوابات دیے تھے میں نے ایک ویڈیو میں، اسی سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں کچھ دیگر سوالات کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے عبید اللہ ابن عمر کا جو مقدمہ کھول لیا تھا، اس پر میں نے لکھا کہ وہ فیصل ہو چکا تھا، اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ شریعت کے مطابق اس مقدمے کو بند کر دیا گیا تھا اور حضرت علی نے 12 سال بعد اس کو دوبارہ کھول لیا تھا۔ تو اس پر یہ کہا گیا کہ اس مقدمے کو شرعی طور پر بند نہیں کیا گیا تھا اور شرعی تقاضے پورے کیے بغیر اس کیس کو دبا دیا گیا تھا، تو حضرت علی نے پھر اس کو دوبارہ کھولا۔ حقائق اس کے مختلف ہیں۔ طبری نے اس کو مکمل طور پر لکھا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب عبید اللہ ابن عمر نے ابو لولو فیروز نے جب حضرت عمر کو شہید کر دیا تو عبید اللہ ابن عمر نے اس شک کی بنا پر کہ اس میں ایرانی ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہے، ایرانی لوگوں نے مل کر یہ سازش کی ہے مدینہ کے اندر، اور ہرمزان اس میں سے ایک ہے، اور اس کے کچھ ایویڈنسز بھی ملے تھے کہ ان کی آپس میں میٹنگز ہو رہی تھیں، تو انہوں نے غصے میں آ کر ہرمزان اور 1-2 اور ایرانی لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس پر جو تھا وہ مقدمہ قائم ہوا تھا اور پھر اس کا باقاعدہ شرعی تقاضوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ طبری نے اس کی تفصیل لکھی ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں طبری کی جلد 4 صفحہ نمبر 243 اور 244 سے، کہ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے ہرمزان کے بیٹے کو بلایا اور عبید اللہ ابن عمر کو اس کے حوالے کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ تمہارے والد کا قاتل ہے، یعنی عبید اللہ کو اس کے حوالے کیا، اور تم ہم سے سب سے زیادہ اس کے حقدار ہو، جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ چنانچہ میں اسے لے کر نکلا اور لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو میرے ساتھ نہ ہو، یعنی سب لوگ ساتھ چل پڑے، مگر وہ سب اس کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کیا مجھے اس کے قتل کا حق حاصل ہے؟ وہ بولے ہاں، اور انہوں نے عبید اللہ کو برا بھلا بھی کہا۔ میں نے کہا تو کیا تم اسے مجھ سے بچا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے عبید اللہ ابن عمر کو اور برا بھلا کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب میں نے اسے اللہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی ہرمزان کا بیٹا کہہ رہا ہے، پھر میں نے اسے اللہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، تو ان لوگوں نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، بخدا میں لوگوں کے سروں اور ہاتھوں پر سوار ہو کر گھر پہنچا، یعنی لوگوں نے خوشی سے اس کو اٹھا لیا کہ ابن عمر کو اس نے معاف کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ باقاعدہ شرعی تقاضوں کے مطابق قاتل جو تھا وہ ورثاء کے حوالے کر دیا گیا کہ جاؤ اسے قتل کر دو، اور پھر لوگوں کی سفارش پر اس نے چھوڑ دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر کا یہ جو مقدمہ تھا یہ بند ہو گیا تھا۔ اب 12 سال کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو ایک طرف تو ان پر حضرت عثمان کے قاتل ان سے قصاص لینے کا مطالبہ تھا، اور قاتل بھی وہ جو ہاتھ کھڑے کر کے کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، تو ان سے لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ان سے قصاص لیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا۔ اور دوسری طرف وہ ابن عمر کے اس قتل کے مقدمے کو کھول لیا انہوں نے دوبارہ 12 سال کے بعد، جس کو شرعی طور پر فیصل کر دیا گیا تھا، نمٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے ساری صورتحال۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اب کیا رائے قائم کرنی ہے، کیونکہ حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں اور ہمیں تو حقائق تک ہی محدود رہنا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیش کیا گیا کہ یزید کو دیکھ کر یزید نے ابن زیاد کو کیا سزا دی؟ جب یزید اس بات پہ رضامند نہیں تھا کہ حضرت حسین شہید کیے جاتے اور اس پر دکھی بھی تھا، تو ابن زیاد کو اس نے کیا سزا دی؟
ابن زیاد کو اس نے کوئی سزا نہیں دی، صرف برا بھلا کہا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حکومتوں کا نظام ہوتا ہے اس میں بہت سی، یعنی یہ ایک عملی نوعیت کی چیز ہے، بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر تو بالکل بے بنیاد قسم کا کوئی تجاوز کرے، کوئی آپ کا اہلکار، کوئی گورنر، کوئی پولیس آفیسر، کوئی بالکل بے بنیاد قسم کا اقدام کرے تو اس کی سخت سرزنش ہوتی ہے، اس کو سخت اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز کی بنیاد موجود ہو، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوں، بغاوت موجود ہو، تو اس صورت میں پھر جب تجاوز ہوتا ہے تو اس میں صرف تجاوز کی مذمت کی جاتی ہے، سزائیں اس طرح سے نہیں دی جاتی۔ ابن زیاد کے اوپر مسلم بن عقیل نے اس سے پہلے حملہ کیا تھا، گورنر ہاؤس پر باقاعدہ اپنے لوگوں کو لے کر حملہ کیا تھا، جس کو ابن زیاد نے بڑے طریقے سے قابو کر لیا تھا۔ اب حضرت حسین کوفہ آ رہے تھے، اب اور ایک اور بڑا مسئلہ پیش آنے والا تھا اور اس نے اس کو بھی کنٹرول کر لیا تھا۔ تو بنیاد تو موجود تھی کہ ایک بہت بڑی بغاوت ہونے والی تھی، تو اس میں ابن زیاد نے ایکٹیولی رول پلے کرتے ہوئے یہ سارا مسئلے کو حل کر لیا۔ اب اس میں تجاوز ہوا، بہتر صورت اختیار نہیں کی اس نے، تو اب بہتر صورت یہ ہوتی کہ وہ حضرت حسین کو گرفتار کر لیتا، دمشق بھیج دیتا، تو یہ زیادہ بہتر صورت ہو جاتی۔ لیکن اس نے بہتر صورت اختیار نہیں کی، لیکن بنیاد موجود ہے کہ وہ اس نے یہ اقدام کیوں کیا۔ تو اس بنا پر اگر ان باتوں پر بھی اہلکاروں کو اور ذمہ داران لوگوں کو سزائیں ملنے لگیں تو وہ ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، آئندہ جب اس قسم کی صورتحال پیش آئے تو پھر وہ اس میں ہچکچاتے ہیں کہ ہم کو اقدام نہ کریں، اس سے حکومتوں کو نقصان ہوتا ہے، تو مورائل جسے کہتے ہیں مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر انہوں نے یزید بن معاویہ نے ابن زیاد کو کوئی سزا نہیں دی تھی۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ حضرت حسین جو تھے وہ بغاوت کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ لوگوں نے جب ان کو بلایا تو انہیں یہ گمان تھا کہ بہت سے لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، تو میرے پاس اس بات کی گنجائش ہے کہ میں اپنی حکومت قائم کر لوں۔ اور پھر جب وہ وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ حکومت کی طرف ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر واپسی چاہی، بلکہ واپسی کیا چاہی، وہ پھر دمشق کی طرف چل پڑے کہ یزید کی بیعت کر لیں، اور 90 کلومیٹر شام تک چلے گئے، وہاں عراق سے آگے تک چلے گئے، اور وہاں جو تھے پھر یہ جو کوفی تھے انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو شہید کر دیا کہ کہیں حضرت حسین وہ خطوط یزید کے حوالے نہ کر دیں جس میں کوفیوں نے انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، تو اس صورت میں ان کے نام آ جائیں گے اور وہ پکڑے جائیں گے۔ تو اس ڈر اور خوف سے انہوں نے حضرت حسین کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا۔ اب جو ان کہنا یہ ہے کہ کربلا جو ہے عراق اس طرف ہے، کربلا اس سے آگے ہے اور پھر آگے دمشق ہے، تو اگر حضرت حسین کوفہ آ رہے تھے تو پھر آگے کیوں چلے گئے؟ تو کربلا تک پہنچے ہیں تو وہاں ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ دمشق جا رہے تھے یزید سے بیعت کرنے کے لیے۔ یہ ایک تھیوری ہے جو محمود عباسی صاحب نے پیش کی تھی۔ اب اس پر یہ ایک سوال پیش کیا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایویڈنسز اس کے، یعنی یہ جیوگرافیکل ایویڈنس ہے، اس کے اوپر ایک تھیوری قائم کی گئی ہے، مگر جو گواہیاں ہیں زندہ انسانوں کی، اس وقت کے زندہ انسانوں کی، وہ اس کے مطابق نہیں ہیں۔ حضرت حسین کے قافلے میں جو لوگ زندہ موجود تھے، حضرت زین العابدین ایک نوجوان آدمی تھے، ان کا بیٹا بھی تھا محمد باقر، اور محمد باقر بھی اتنے ہوش مند تھے کہ کچھ واقعات انہیں یاد بھی تھے، اور حضرت حسین کی بہن تھیں حضرت زینب، وہ بھی وہاں موجود تھیں، انہوں نے بھی لوگوں کو یہ واقعات سنائے۔ پھر عمر بن سعد تھا، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص جو صحابی ہیں، ان کا بیٹا عمر بن سعد یا عمر بن سعد دونوں نام آتے ہیں، تو وہ وہاں پہ موجود تھا جس نے حضرت حسین کو روکا تھا اور یہ سارے مسئلے یہ حادثہ پیش ہوا تھا۔ یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی اس تھیوری کے مطابق کوئی بیان نہیں دیتا، تاریخ میں اس بارے میں کوئی بیان نہیں ہے کہ حضرت حسین دمشق اس لیے کربلا اس لیے پہنچے تھے کہ آگے انہوں نے دمشق جانا تھا اپنے مرضی سے، اور وہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور پھر کوفیوں نے آ کے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ عمر بن سعد بھی ایسی کوئی بات نہیں کہتا، حضرت زینب بھی نہیں بتاتی، حضرت زین العابدین بھی نہیں ایسی کوئی بات بتاتے۔ تو محض تھیوری کے اوپر تو کوئی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی جب تک اس کے مطابق ایویڈنس موجود نہ ہو۔ پھر جو کرائم ہیں اس کے خلاف بھی ہیں، اس لیے کہ جو کوفہ کے جو لوگ تھے وہ کوئی ڈھکے چھپے باغی نہیں تھے،
مسلم بن عقیل کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے گورنر ہاؤس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے جو قبیلے کے سردار تھے انہوں نے پھر اوپر سے آوازیں دے کر اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ تو چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے، تو اس لیے ان سب لوگوں سے سب واقف تھے کہ کون ہیں جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، اور چند ایک لوگ ہی بچ سکتے ہیں جن کا نام کہیں نہ آیا ہو، تو ان لوگوں، یہ اتنے سارے لوگوں کے ذریعے سے ان لوگوں تک بھی پہنچا جا سکتا تھا۔ اس لیے کوفیوں کو اس کا کوئی ڈر نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نام آ جائیں گے، ان کے نام تو پہلے ہی ایکسپوزڈ تھے، آلموسٹ آل آف دیم، سب کے، کچھ رہ گئے ہوں گے تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا بھی اتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ تھیوری جو ہے وہ بغیر شہادتوں کی جو گواہیاں ہیں لوگوں کی، بیانات، ان کی عدم موجودگی میں، اور پھر ان قرائن جو میں نے کرینہ بتایا کہ کوفی تو پہلے ہی ایکسپوز تھے، تو اس بنا پر یہ کوئی تھیوری قابل بھروسہ نہیں ہے۔ پھر اگلی بات یہ کی گئی ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، تو پھر معاملہ خلافت پر ختم کیوں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو محرک تھا وہ تو خلافت کا حصول تھا، اور اس کے لیے قصاص عثمان کے نام پر یہ کھیل کھیلا گیا تھا۔ اب یہ محرکات کی بحث ہے، ہمارے ہاں لوگوں کی نیتوں اور محرکات کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے چیزوں کو طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو نیت اور محرک ہوتا ہے وہ ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی جو میں یہ تاریخ پر کام کر رہا ہوں، کسی کی کسی نیت پر کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے محرکات کو طے کیا ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی شخص خود بتا دے، اس کا اپنا اعترافی بیان ہو کہ میں فلاں کام فلاں وجہ سے کر رہا ہوں، لیکن خود سے کسی کا کوئی محرک طے ہم نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں جھانکنے والی بات ہے، اور اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر حضرت معاویہ کے محرکات طے کریں گے تو پھر باقیوں کے بھی محرکات طے کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی کو بھی اس بات کا قلق تھا کہ ان کو خلافت میں اگنور کر دیا جاتا ہے، اور ہر جب خلیفہ کی سلیکشن ہوتی تھی وہ اس پر اپنے جو خفگی کا اظہار بھی کرتے تھے کہ مجھے اگنور کر دیا گیا۔ تو اب حضرت علی کے ہاں بھی یہ محرک موجود ہے، اور پھر ان محرکات ہی کی بنا پر بعض لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کے جو بینیفیشری تھے وہ حضرت علی تھے، کیونکہ ان کو خلافت مل گئی تھی، انہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا بھی نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سب کچھ پوٹینشلی چاہتے تھے۔ اب یہ بھی ایک محرک ہے جس کا اعتراف حضرت علی تو نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے محرک کو طے کریں۔ اب اس سوال کا جواب کہ قصاص عثمان کا مسئلہ حضرت معاویہ کی خلافت پر کلمینیٹ کیوں ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اگر آپ معاملات کو دیکھیں تو سیاست اور اقتدار کے اس کھیل میں یا اس معاملے میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا جو امیر شام ہونے کی وجہ سے سب سے طاقتور پوزیشن پر تھا، تو نیچرلی یہی نتیجہ نکل سکتا تھا، وہ نکلا۔ یعنی حضرت علی نے کوشش کی کہ امیر شام کو کسی طریقے سے زیر نگیں لے آئیں، لیکن وہ جب اس میں ناکام ہوئے، اور پھر عراقیوں نے حضرت حسن کے ذریعے دوبارہ کوشش کی کہ حضرت معاویہ کو کسی طرح سے دوبارہ سے کسی طرح شکست دے کے کوشش کی جائے، وہ اس میں بھی ناکام ہوئے۔ پھر حضرت حسن خود خلافت کو دستبردار کر دیا، انہوں نے حکومت سے دستبردار کر دیا، تو اب ایک ہی شخص رہ گیا تھا وہاں پہ، وہ تھے حضرت معاویہ، تو انہوں نے معاملات کی باغ ڈور سنبھال لی، اور پھر لوگوں سے بیعت لی کہ کیا آپ اس پہ راضی ہیں کہ میں خلیفہ بن جاؤں، تو سب لوگوں نے اس کے اوپر اس پہ راضی ہو گئے۔ تو وہ معاملات جو ہیں وہ خود بخود اس طرف چل پڑے ہیں، محرکات کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اب حضرت عثمان کے جو قاتل تھے ان سے قصاص لینے کا جو معاملہ تھا، کیا ایک جینون چیز نہیں تھی؟ یعنی اس کو بہانہ بنایا گیا، جب بہانہ بنانے کے لیے ایک گراؤنڈ بھی تو مہیا کیے گئے نا، کہ آپ ان سے قصاص بھی نہیں لے رہے ہیں، اور ان کو حکومت میں شامل بھی کر رہے ہیں، اور اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو علیحدہ کر دیں، یعنی اگر ان کو سزا نہیں دے سکتے تو خود کو ان سے علیحدہ کر لیں۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ خاندان جس کا آدمی قتل ہوا ہے اس نے تو اٹھ کے مطالبہ کرنا ہے نا کہ ہمارے آدمی کا قصاص لیا جائے۔ اب عبید اللہ ابن عمر کا بھی تو مسئلہ ایسے ہی ہے نا کہ ہرمزان ایک غیر آدمی ہے، یعنی کہ عرب بھی نہیں ہے، اس کا تو قصاص لیا جا رہا ہے، اور اس کے قصاص اس کی دیت ادا کرنے کے بعد، معاملہ ختم کرنے کے بعد بھی مقدمہ کھول لیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف حضرت عثمان کا قصاص نہ لیا جا رہا ہے، نہ قاتلوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف پھر یہ مطالبہ بھی موجود ہے کہ ہمیں
یہ ان سے قصاص لینا ہے۔ تو ایک جینون چیز موجود ہے۔ اب اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں وہ اللہ جانے اور وہ لوگ جانیں، ہم نے تو صرف حالات اور واقعات کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے۔ تو یہ ایک بالکل نیچرل ایوولوشن ہے چیزوں کا کہ کس طریقے سے حضرت معاویہ نے قصاص کا مطالبہ کیا جو ان کا بنتا تھا، حضرت علی نے وہ قصاص نہیں لیا جو بھی ان کی وجوہات تھیں، اور اس کے اوپر پھر حضرت علی نے ان کے اوپر ان کو بیعت غیر مشروط انکنڈیشنل بیعت کرنے پہ مجبور کیا، جس پر انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو حضرت علی نے ان کے اوپر حملہ کیا جس میں وہ ناکام ہوئے، اور پھر آپس میں یہ خانہ جنگی کچھ عرصہ چلی جس میں حضرت علی لوز کرتے چلے گئے اور پھر حضرت معاویہ نے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت علی کو شکست نہیں دی، ان کی حکومت ختم نہیں کی، اور سب کچھ فتح کرنے کے باوجود انہوں نے حضرت علی کے ساتھ صلح کر لی۔ پھر حضرت حسن جب خلیفہ بنے ہیں تو عراقیوں نے دوبارہ انہیں مجبور کیا کہ صلح تو حضرت علی کے ساتھ ہوئی تھی، آپ دوبارہ شام پر حملہ کرنے کی تیاری کریں۔ اس پر حضرت حسن نے خلافت کو ختم کر کے دستبرداری اختیار کر لی۔ تو اب جو انہوں نے حضرت حسن نے فیصلہ کیا اپنے طور پر کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک ہی شخص کھڑا تھا جو معاملات کو سنبھال سکتا تھا، وہ حضرت معاویہ تھے، انہوں نے معاملات کو سنبھال لیا۔ تو یہ واقعات کی نیچرل ایوولوشن ہے۔ تو یہ چند سوالات کے جوابات تھے جو میں نے عرض کیے۔ مزید اگر کوئی سوالات ہوں گے تو ممکن ہے کہ ہم اس پر ایک تیسری ویڈیو بھی بنا لیں۔ بہت شکریہ۔